رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے جس چیز سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو فضیلت ملے گی، انسان کی جو ویلیو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، وہ ویلیو عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے، انسان پھر خواہشات کا غلام ہے۔ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے سپیریئر سمجھتا ہے، یہ تو ہے نا یہ بات۔ انسان کہتا ہے بھائی میں سب سے سپیریئر ہوں، اور عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری کائنات مسخر کرنے کے موڈ میں ہے کہ ساری کائنات کس کے کنٹرول میں آ جائے؟ میرے کنٹرول میں۔ سمندروں کی تہ میں یہ گھستا ہے، ہواؤں میں یہ جاتا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، آگے بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چاند پہ پہنچنے سے متعلق بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں پہنچائے بھی۔ دیکھو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تحقیق، تو کچھ لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا جو بات کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کچھ نیا مارکیٹ میں لے کر آؤ، اور ہم جیسے لوگ بیوقوف بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کی تحقیقات دیکھ کے۔ تو چاند پہ انسان گیا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہوائی خبر نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میں اس لیے بیان سے ہٹ کے یہ بات بیچ میں کر رہا ہوں کہ دیندار لوگ، مذہبی لوگ زیادہ بیوقوف بنتے ہیں یہ نئی تحقیقات سے۔ تو اخباروں میں مضامین آ رہے ہوتے ہیں کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا، یہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا، لوگوں کو الو بنایا تھا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ لوگ مجھے رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو مفتی صاحب یہ پڑھ کے دیکھو۔ میں کہتا ہوں فالتو چیزوں کے پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں ایسی اوتھینٹک خبریں ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کا پتہ کیسے چلے گا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا ناسا میں ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہیں جو ہم فون کریں سائنسدان کہ ہاں بھائی یہ مستند ہے؟ کوئی ڈاکٹری میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی اوتھینٹک خبر ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں ہم، یہاں کس سے پوچھیں ہم کہ مستند ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کہ بیوقوف بنایا گیا ہے، کوئی چاند باند پہ نہیں گیا۔ تو خوب سمجھ لو یہ مضمون بہت اہم ہے، اللہ کرے دماغ میں اتر جائے۔ اس کا ہمارے مذہب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھو مذہب یہ کہتا ہے کہ متواتر خبر غلط نہیں ہو سکتی، اس طرح نا ہر چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے اگر جھوٹ بولا کہ انسان چاند پہ گیا ہے، جھوٹ بول دیا، تو جاپان بھی وہ جھوٹ مان گیا، روس بھی وہ جھوٹ مان گیا ہے بھائی، چائنا بھی مان گیا کہ ابے وہ سمجھا، اس کو بھی ٹوپی کرا دی چائنا کو، سارے ملکوں کو ٹوپی کرا دی۔ نہیں کرائی تو انڈا موڑ پہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، سارا دن جلیبیاں تلے گا اور مضمون جا کے لکھ دے گا کہ یہ، یا کوئی یوٹیوبر ہے جو مضمون لکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے نہیں وہ خود امریکی نے لکھا ہے، یہ ایک امریکی کی ریسرچ آئی ہے کہ انسان چاند پہ نہیں گیا۔ تو بھائی جیسے یہاں بڑے بڑے پھینکو ہیں، امریکہ میں بھی بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں۔ تو آفیشلی اتنا بڑا جھوٹ اتنے بڑے پیمانے پر بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو اتنے بڑے جھوٹ کی طاقت دی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دی یہ طاقت؟ یہ سمجھو، اس سے پھر اللہ کی جو انسانوں پہ حجت ہے نا وہ تمام ہی نہیں ہو سکے گی، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ پھر آپ کہو گے پتہ نہیں یہ بھی ہے، یہ پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے، پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کنفیوژن میں نہیں رکھا ہے کہ ہر چیز میں اس کو شک پیدا کر دیا جائے۔ یہ تو وہم کے مریض نہیں ہوتے۔ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے میاں نے، مجھے کہیں سے مسئلہ پتہ چلا کہ شوہر اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے اختیار، پھر وہ اگر طلاق دے تو ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں جب سے مجھے یہ مسئلہ پتہ چلا مجھے وہم ہو گیا کہ میرے شوہر نے کہیں ایسا تو نہیں مجھے اختیار دے دیا ہو۔ دوسرا وہم یہ کہ اختیار دیا ہو اور میں نے طلاق دے دی ہو، تو ڈبل وہم۔ حالانکہ کوئی اختیار دیا نہیں ہے، لیکن ایک وہم یہ کہ کہیں دے تو نہیں دیا، دوسرا وہم یہ کہ دینے کے بعد میں نے کہیں طلاق تو نہیں دے دی ہے۔ میں نے اس بیچاری کو جواب دیا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، وہ وہم کا علاج کرے گا۔ تو ہر چیز میں پتہ ہے شک پڑ جائے گا پھر، ہر چیز میں۔ ایک ملحد نے کہا، ایتھیسٹ، اس نے کہا یہ جو اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں، ان کی یہ کوئی شخصیت تھے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وجود کا ہی انکار کر دیا اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم مسیح، جن کو عیسائی مسیح کہتے ہیں، ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ پیغمبر آئے بھی ہیں دنیا میں، دلیل کیا ہے؟ آپ ثابت کر لو گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے تھے؟ بتاؤ نا۔ یہی کہیں گے بھائی اب دنیا پاگل ہے یار، دنیا میں زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی ہے، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کہ وہ تھے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد مسلم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے۔ پھر یہودی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہیں مانتے لیکن شخصیت مانتے ہیں کہ کوئی شخص آئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اتنی بڑی آبادی سینہ بسینہ تواتر سے ایک خبر نقل کرتی چلی آ رہی ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ گزرا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا لیب میں ثابت کرو گے، لیبارٹری میں جا کے ثابت کرو گے، یا سائنسدانوں کے حوالے دو گے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ آپ حوالے دو گے تاریخ کے، تاریخی کتابوں کے، تو وہ کیا جواب میں کہیں گے؟ یہ کتابوں نے، مصنف نے جھوٹ لکھا ہے۔ تو آپ بولو گے بھائی ایک آدمی جھوٹ لکھ سکتا ہے، دو لکھ سکتے ہیں، جتنے مؤلفین مصنفین سارے عیسیٰ ابن مریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا سبھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے جھوٹ پہ کیسے جمع ہو گئے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہے، دیکھو خبروں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل پیچیدہ مضمون شروع کر رہا ہوں لیکن
اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت سارے فروعی مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں جب ہمیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف دلیل۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے کسی دوسری چیز کا تصور ہمارے دماغ میں لازمی طور پہ آ جائے، تو اس پہلی چیز کو دوسری کے لیے دلیل کہا جاتا ہے۔ پیچیدہ بات کی ہے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو باہر روشنی ہو رہی ہے یا اندھیرا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ سورج نہیں ہے۔ سورج ہوتا تو اندھیرا ہوتا، تو یہ اندھیرا دلیل ہے کس کی؟ سورج نہ ہونے کی۔ سورج نہیں ہے بھائی۔ اگر روشنی ہو رہی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، تو تب ہم نے سورج تو دیکھا نہیں، لیکن تپتی دھوپ کو ہم دیکھ کے یقین کر لیتے کہ سورج بولو موجود ہے۔ اب کوئی کہے لو سورج کو دیکھتے ہو نہیں اور کہہ رہے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے، بن دیکھے ہم سورج پہ کیسے یقین کر لیں؟ تو یہ احمقانہ قسم کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں بن دیکھے ہم یقین کر رہے ہیں اس لیے کہ سورج کی ہونے کی جو دلیل ہے اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ سورج کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ چیز جو سورج کے ہونے کی دلیل ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بن دیکھے نہیں کہلائے گی، یہ دیکھ کے نہیں کہلائے گی۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ عقلی کو پتہ ہے، عقل کہتی ہے کہ سورج کی روشنی ہو اور سورج نہ ہو، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ سن لائٹ ایک الگ ہی ٹائپ کی لائٹ ہوتی ہے، وہ بلبوں میں وہ لائٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے عقلی دلیل۔ ایک ہوتی ہے نقل۔ نقل کا مطلب کسی نے بتایا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جی اللہ نہ کرے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کوئی سائنسدان ہے ناسا کے، نہ کوئی اس کی تصویریں آئی ہیں، لیکن بولٹن مارکیٹ سے آپ کا جاننے والا دوست آیا تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا یار بندہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو مان لیتے ہیں ہوا ہوگا، کیوں ہم اس کو جھوٹا قرار دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس پہ کوئی کہے کہ نہ تم نے بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ تم نے اپنے کانوں سے سنا، اور نہ کوئی کسی نے تمہیں بتایا، یعنی کسی بیسیوں لوگوں نے، ایک بندے نے بتایا تم نے مان لیا، تو آپ کہو گے یار یہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا، اس کا کیا فائدہ اس دھماکے میں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اس بات کا اس دلیل میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو، امکان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اگر نیک آدمی ہے تو آپ مان لو گے کہ ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہے، اور اس ماننے کی بیس پہ آپ ہو سکتا ہے بولٹن مارکیٹ کا ارادہ ترک کر دو کہ یار وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں۔ عمل کرو گے آپ اس کی خبر پر، لیکن 100% 100% یقین نہیں کرو گے، 1% امکان رہے گا کہ یار پھینکی نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ لمبی پھینک بھی دیتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے خبر دے دی، 3 آدمیوں نے خبر دے دی، اس میں بھی یہ چانس ہے کہ یار دونوں مل کے چھوڑ رہے ہوں، کمپرومائز کر لیا ہو کہ تو بھی پھینکنا اور میں بھی پھینکوں گا، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ٹیلی ویژن کھولا، اس میں بھی آیا بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے، ریڈیو میں بھی آ رہا ہے، فلاں جگہ بھی آ رہا ہے، آپ کے تایا بھی فون کر رہا ہے بے بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ماموں کا فون بھی آ گیا، چاچو کا فون بھی آ گیا۔ اتنے لوگ آج کل ہوتے نہیں ہیں رشتہ داروں میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، دوست کا فون بھی آ گیا۔ آپ نے بولٹن مارکیٹ اپنے ایک دوست کی دکان تھی ادھر فون کیا، اس نے کہا بے یار بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ایمبولینسوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹینی نانا نینی نانا وہ گھوم رہی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے ابے یہ ہے بھائی کسی نے بنا لیا دھماکہ شماکہ، تو آپ کہو بھائی میرے ماموں کو میں نے فون کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ابے ماموں، تو ماموں پہ تو نے یقین کر لیا، تیرے ماموں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ ابے میرے چاچا نے بھی بولا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے۔ چاچا تیرے کیا سچے ہیں؟ حلف سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ آپ نہیں اٹھاؤ گے بھائی، کبھی کبھار چاچا نے جب دوسری شادی کی تھی تو جھوٹ بولا تھا پہلی والی سے۔ ابے بھائی وہ جیو نیوز کی خبر ہے، ابے کیا جیو نیوز کے حوالے دے گا؟ وہ جو خبر جیو نیوز نے پٹی چلائی تھی پتہ نہیں تھا لمبی پھینکی تھی، اس میں سما ٹی وی کا حوالہ دے گا، فلاں کا حوالہ دے گا، اس طرح کی باتیں چلانا شروع کر دیں۔ تو بے وقوف آدمی تو اس کی باتوں میں آ جائے گا کہ یار اتنے ثبوت پیش کر دیے اس نے، اس سے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب نے لمبی پھینکی ہو۔ لیکن عقل مند آدمی کہے گا، سنے گا بھی نہیں ایسی بات، عقل مند کہے گا ٹائم ویسٹ نہ کر بھائی، کوئی اور کام کر لے، جا کے کچھ اور کام کر لے۔ ٹھیک ہے ایک آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، ایک چینل جھوٹا ہو سکتا ہے، سارے چینلوں پہ خبریں آ رہی ہیں، سارے رشتہ دار بولٹن مارکیٹ میں دوست احباب، اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، لنک بھی نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی خبر کو جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ممکن ہی نہ ہو، ایسی خبر کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر۔ یہ لفظ یاد رکھ لینا، کام آئے گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر، یہ یاد رکھنے سے بہت سے شرعی مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھو اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا لیب کے ذریعے پہنچا ہے یا ناسا والوں نے پہنچایا ہے، سائنسدانوں نے پہنچایا ہے؟ وہ انسانوں نے پہنچایا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اور کوئی ویڈیوز بھیجی ہم تک، یہ خبر ہے، اس خبر تک پہنچا ہے نا۔
خبر در خبر در خبر. اسلام میں سب سے پہلی چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا، ہم سے پہلے لوگوں نے بتایا، تاریخ دانوں نے بتایا. جس کتاب میں پڑھا بھائی عرب میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے. یہ ساری خبریں 1400 سال سے پرانی ہمارے ابا نے ہمیں بتائی، حالانکہ ابا نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ اماں نے ہمیں بتائی، اماں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک بندہ نہیں ہے، جتنے مورخین ہیں، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، سب یہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہوا ہے. اب اس میں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے یا فلاں تاریخ کو، وہ خبر واحد سے ثابت ہے. خبر واحد، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو، لہٰذا اس میں آپ اختلاف کرو. لیکن کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئے، محمد بن عبداللہ نام کے معاذ اللہ کوئی شخص پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دو گے اس کو؟ آپ بولو گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ کہے گا میرا دماغ خراب ہو گیا، دلیل سے ثابت کر. کیسے ثابت کرو گے دلیل سے؟ آپ بولو گے بھائی اتنے لوگ بے وقوف ہیں. وہ جواب میں کہے ہاں بے وقوف ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو بے وقوف ہو سکتا ہے اکیلا، اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں سے ایک ہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے. پھر وہ جواب میں کہے ہو سکتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بحث ختم کرنی پڑے گی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہ کہہ کے آپ نکل جاؤ گے بھائی تو نہ مان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر یعنی اسلام کی بیس تو یہاں سے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو سیدہ آمنہ کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام محمد رکھا گیا، تو یہاں سے اسلام کی بیس شروع ہوتی ہے نا. پھر اسلام کی بیس ہوتی ہے قرآن سے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک وہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے. وہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. اور ایسا پہنچایا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. حالانکہ جن لوگوں نے پہنچایا ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے. صحابہ کرام کے درمیان بھی سیاسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ پھر صحابہ کے بعد فرقے بھی بنے کہ نہیں بنے ہیں؟ صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد 2 فرقے تو وجود میں آ گئے تھے، شیعہ سنی. یہ تو اسی وقت کے ہیں نا. یہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اختلاف بھی ہوئے، جھگڑے بھی ہوئے، سیاستیں بھی ہوئیں، خلافتیں آئیں بھی گئیں بھی، پوری دنیا میں مسلمان پھیلے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک سیم. کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں؟ جن صحابہ نے نبی سے جیسا سنا انہوں نے تابعین کو آگے ویسا بتایا. حالانکہ صحابہ کے دور میں بہت پھیل چکے تھے، اور پہلے زمانے میں جب مختلف ملکوں میں لوگ جاتے تھے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے کہ جا کے بھی تعلقات ہیں. نا 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 نا. اگر کوئی کوفہ گیا ہے تو 4 سال کے بعد کوفہ سے آئے گا، وہ 4 سال تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی بصرہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی کہاں گیا، تو بالکل اس کلچر میں جا کے گم ہو گئے. لیکن قرآن سیم. تو اب کوئی غیر مسلم بھی جب کہے گا نا کہ یار تمہارا قرآن جو تم نے نبی سے نقل کیا ہے وہ ہر جگہ سیم ہی ہے، اس کا مطلب یہ سچا ہے، اس میں تحریف بولو نہیں ہوئی ہے. اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. تحریف ہوتی تو اتنے سارے لوگ، کوئی گول میز کانفرنس ہوئی تھی بھائی، بہت سارے لوگ مل کے. یہ انسان کی فطرت ہے، پتہ ہے اختلاف کرنا. انسان کی فطرت کیا ہے؟ سارے ایک طرف جا رہے ہوں گے نا، 2-4 آدمی الٹے چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ انسان کی کچھ ہے، پھر میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے وہ. آپ یہ دیکھ لو، گھر میں بچی کی شادی کا مسئلہ ہو، بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو، 6 آدمی گھر میں رہتے ہوں گے نا، وہ 6 متفق نہیں ہو پائیں گے. ایسے ہونی چاہیے، وہ ایسے ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے، وہاں ہونی چاہیے. یہ 6 آدمیوں کی لڑائی ہو جائے گی اس میں. تو 6 لاکھ آدمی کسی ایک بات پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو مطلب اس بات میں اتنی پاور ہے کہ اس کے خلاف جانے کا کسی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. پاور میں آنے کے باوجود بھی اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کہہ دے. یعنی اتنی تواتر کے ساتھ وہ خبر چلی ہے کہ اس کا انکار ناممکن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس کون سی کتاب پہنچی؟ قرآن مجید. سعودی عرب میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ. ہاں، قراءت کا اختلاف ایک الگ چیز ہے. قراءت کا اختلاف تو ہے، نبی نے اس آیت کو ایسے بھی پڑھا اور ایسے بھی پڑھا، تو اس میں وہ اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مانتے ہیں ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے. جیسے 7 قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے نا قرآن، تو وہ تو سب مانتے ہیں کہ ایسے بھی پڑھا ہے، ایسے بھی پڑھا ہے، اس طرح سے بھی پڑھا گیا اور اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے. وہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ والا صحیح ہے وہ والا غلط، اور وہ کہے وہ والا صحیح ہے یہ والا غلط. بھائی فرقوں میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں فرقہ غلط، وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ صحیح ہیں، تم لوگ غلط. وہ کہتے ہیں نہیں وہ والا صحیح وہ والا غلط. قرآن میں کوئی نہیں کہتے میرے پاس جو قرآن ہے یہ والا صحیح ہے، تیرے پاس جو قرآن ہے وہ والا غلط. کیوں؟ تواتر سے. کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ متواتر. تو تواتر میں غلطی نہیں ہو سکتی، امپاسبل. اگر کوئی کہتا ہے نا نت نئی تحقیق لاتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے، تو وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی. اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھو، کچھ مسائل ایسے ہیں، مسائل شریعت کے احکامات ایسے ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں. اچھا، پہلے میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں.
جب ایک آدمی کی خبر تواتر کے خلاف ہو تو وہ آدمی کتنا ہی سچا ہو، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس آدمی کی بات مانیں گے یا تواتر کی بات مانیں گے؟ خبر متواتر کو مانیں گے، بولو نا۔ مثال کے طور پر آپ کا بھائی بولٹن مارکیٹ سے آیا، 6:05 پہ دھماکہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں میں 6:05 پہ وہاں پہ تھا، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، جیو نیوز میں چل رہا ہے دھماکہ ہوا۔ تایا کو فون کیا، دھماکہ ہوا۔ چاچا کو اب دھماکہ ہو نہ جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ چاچا کو فون کیا، دھماکہ ہوا۔ سما ٹی وی میں چل رہی ہے پٹی، دھماکہ ہوا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ تک سے مذمتی بیان آ گیا، ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے کروایا لیکن ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں۔ تو سب جگہ سے بیان آ گیا، لیکن آپ کے چاچو بہت نیک آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا یار، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ چاچو کی نہیں مانو گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ یا تو اس کے بعد سے چاچو کو جھوٹا کہنا شروع کر دو گے، یا آپ بولو گے بھائی چاچو کو اس وقت کوئی ہو سکتا ہے چاچی کی محبت میں پاگل ہو گئے ہوں اور چاچی کے خیالات میں اتنا گم بیٹھے ہوئے ہوں کہ ان کو دھماکے کا پتہ چلا ہی نہ ہو۔ ایک انسان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے یار۔ تو جب بھی خبر واحد اور متواتر میں ٹکراؤ ہوگا تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ متواتر کا، اس کو تو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے قرآن ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے نا، ایسے کچھ شرعی احکام بھی تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اگر حدیث اس متواتر کے خلاف آ جائے گی تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا، متواتر کو رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حدیث خبر واحد ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ حدیث خبر واحد ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں لو نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ بھائی نبی کی بات ہم نے خود اپنے کانوں سے تھوڑی سنی ہے، نبی کی بات نقل کرنے والے راوی ہیں اور ایک پوری سند ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اب اتنے لوگوں نے ایک ایک کر کے سنا ہے تو بیچ میں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن متواتر کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی، امپاسبل، اس میں غلطی کا چانس ہی نہیں ہے۔ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کو جو بہت ساری فقہ حنفی کی چیزیں حدیث کے خلاف لگتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ متواتر کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں۔ ایک حدیث مخالفت میں آ رہی ہو، کہتے ہیں اس میں تعویل کر لو بھائی، اس کو رد کر دو، جو تواتر سے چلا آ رہا ہے اس کو پہلے لیا جائے گا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تھوڑا سا علمی بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا خشکا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح اور آپ کی زندگی میں کام آئے گا یہ آپ کو۔ یہ جو نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا، وہ الو نہیں بنو گے اس پہ، چاند پہ نہیں پہنچا اور پھر آگے چلا رہا ہے اس کو۔ کورونا کے دنوں میں تو ایسی تحقیقات مارکیٹ میں پکوڑے والوں نے پیش کی ہیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف، سائنٹسٹ ایک طرف، ویکسینیں بنانے پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ یار یہ وبا آ رہی ہے بھائی، ہمارے یہاں ایک سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے، ابے کچھ بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں۔ ایک رپورٹ، ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، یوٹیوب کا نام نہیں لوں گا میں، وہ جب بھی لاتا ہے لمبی لاتا ہے، وہ لا رہا ہے ایک ایسی، بھائی یہ تو وہ تھا، ایک فلم بنائی تھی کورونا کراؤن کے نام پہ، تو اس میں کورونا دکھایا گیا تھا، فلانا تھا۔ ہمیں لوگ بھیجتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی یہ سب چیزیں، روس کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، چائنا کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ پاکستانی ڈاکٹر تو پاگل ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تو انہی کے سامنے دم ہلاتے ہیں، امریکی ڈاکٹروں کے سامنے۔ تو میں نے کہا رشیا کے ڈاکٹر بھی دم ہلا رہے ہیں، وہ بھی ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو، جاپان والے کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو، جرمنی والے کہہ رہے ہیں فاصلہ۔ یہ سب بیوقوف بن گئے، نہیں بنے تو انڈا موڑ پہ اور پٹیل پاڑا پہ اورنگی ٹاؤن پہ، یہاں کوئی بیوقوف نہیں بن رہا، یہاں سب کہہ رہے ہیں سازش ہو یا نہیں ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بیماری تو تھی نا۔ تو متواتر خبر تھوڑی غلط ہو سکتی ہے بھائی، ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کرنے ہیں۔ اچھا کچھ ڈاکٹر آئے منجن بیچنے کے لیے، ڈاکٹروں میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو نئی مارکیٹ میں لاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی یہ ایک ڈاکٹر، اسی پہ علوم نازل ہوئے ہیں کیا؟ آغا خان کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سول ہاسپٹل کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب سے پوچھ کے دیکھ لیا، کہہ رہا بھائی بربادی ہو رہی ہے، وبا آ گئی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر اٹھے گا وہ کہے گا عجیب سی رپورٹ لے کر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ خبر متواتر غلط بولو نہیں ہو سکتی۔ خبر متواتر کا مطلب مختلف اماکن، مختلف جگہوں کے لوگ جن کے ایک دوسرے سے مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، دشمنی بھی ہے، وہ بھی خبریں ایک ہی نقل کر رہے ہیں۔ یا تو ہوتا نا ایک ہی ملک ہوتا، سارے اسی کے ماہرین نے بیٹھ کے ایک پھینک دی ہوتی لمبی، ساری دنیا کے کہہ رہے ہیں۔ اتنا لوگوں نے ہمارا دماغ کھایا، سرکاری ہے، مفتی طارق مسعود درباری ہے، جو بات حکومت کرتی ہے وہ یہی کرتا ہے، حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم چیخ چیخ کے تھک گئے، ابے ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہیں بیماری سے بچانا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے ہیں، یہ حکومت کا ٹاپک نہیں ہے، ڈاکٹروں کا ہے۔ کتنی گالیاں دی تھی نا لوگوں نے، اور کتنے ایسے تھے جو گالیاں دیتے دیتے کورونا میں ہی مر کے چلے گئے دنیا سے، کورونا میں ہی مرے، وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے، کورونا سے نہیں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ قوم کا، ہمارا جو قوم ہے نا، اس کی کھوپڑی آؤٹ ہے، یہ بالکل اصل میں ایجوکیشن ہے نہیں، تعلیم ہے نہیں، گٹکے پان، سارا دن فارغ باتیں، یہی ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں۔ میں ایک عرب کنٹری میں تھا،
میں نام لے لوں گا تاکہ وہ پھر سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب اور وہاں کے لوگ بھی کہیں گے آپ نے غیبت کر دی، اس لیے میں نام لے لیتا ہوں، بات بھی پرانی ہو گئی. عرب کنٹری میں تھا، آپ لوگ بھی بچ کے رہیں ایسے لوگوں سے. ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا گیا کہ ایک عظیم ڈاکٹر ہیں. کیا ہیں؟ بہت عظیم ہے. مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ پھینکو ہوگا کوئی. یہ کیا ہوگا؟ اتنی عظیم چیز یہ کہاں کیوں آ گئی؟ بھائی وہی MBBS ہے، سب ڈاکٹر وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی اسپیشلائزیشن. کچھ تھوڑا سا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا پیچھے. بہت زیادہ آگے کوئی بھی نہیں جاتا. جائے گا تو ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوگا. وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ اور اس جیسے اور بھی بہت سارے ریسرچر ہوں گے، وہ اکیلا نہیں ہوگا. کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا میرے بھائی. بہت انہوں نے کہا مفتی صاحب آج جو سیمینار ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں بہت عجیب، آپ سنو آپ کو لگے گا یار کوئی الگ ہی ہے یہ، اس کو گاڈ گفٹڈ ہے اس کے پاس کچھ. میں ایسے منجنوں سے کبھی بھی الحمدللہ متاثر بولو نہیں ہوا. آپ کہو گے یہ دینی بیان ہو رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں. دینی بیان ہی ہو رہا ہے، دینی بیان ہی ہو رہا ہے. میرا کام ہے مثالوں سے بات سمجھانا. نظریہ میرے ذہن میں وہ دینی ہی ہوتا ہے جو آپ کے کھوپڑی شریف میں ڈالنا ہوتا ہے. ہم جب وہاں بیٹھے، کرسیاں لگیں، تو وہ آئے ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی اپنی صحت دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ بہت کوئی عظیم ہی چیز ہے. یہ اتنے باریک ڈاکٹر تھا وہ. مجھے ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، 100 سال تو جیے ہوں گے. وہی حکیم کمبخت خود کچھ اور کھاتے ہیں، ہمیں کچھ اور کھلاتے ہیں. عوام کو کھلائیں گے وہ سونے اور چاندی کے کشتے وشتے ان کے گردے خراب کرنے کے لیے، خود الگ چیزیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. حکیم 100 سال زندہ رہتا ہے، لیکن حکیم سے علاج کرنے والا 50 سال سے زیادہ نہیں چلتا. حکیم میں نے بہت دیکھے 90-99 سال کے. تو وہ جو تھے نا، تو وہ ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے، وہ واقعی بڑے اچھے حکیم تھے، دہلی کے، انڈیا کے، اور 100 سال جیے ہیں. وہ بڑے نیک آدمی تھے واقعی. وہ ان لوگوں میں نہیں تھے کہ 2 نمبر. وہ مجھے کہتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، موٹا فقیر اور دبلا حکیم ان پہ کبھی اعتماد مت کرنا. فقیر ہے تو کم بخت اتنا موٹا کیوں ہے تو، اور حکیم ہے تو اتنا باریک کیوں ہے تو. اپنی صحت تو بنا نہیں سکا، دوسروں کو کیا صحت دے گا تو. ابھی جم ٹرینر آ رہے ہوتے ہیں کچھ یوٹیوب پہ، یہ کرو پھر یہ کرو. آدمی ان کی اپنی فزیکل فٹنس دیکھتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ. تو وہ جو تھے نا، وہ جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا، میں صرف آپ کو لوگوں کی نفسیات بتا رہا ہوں، کتنے ترقی یافتہ ملکوں میں، کتنے پڑھے لکھے علاقوں میں، کتنے مالدار لوگوں میں بھی کیسے کیسے لوگ بیوقوف بنتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ایک بہت عظیم ڈاکٹر ہے. ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے قابل مفتی ہیں. وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب آپ ملو گے نا، واقعی مجھے کہنے لگے وہ اتنا زبردست ڈاکٹر ہے کہ اس پہ دبئی پہ بھی پابندی لگی. دبئی میں کیونکہ اس کی وجہ سے سب ڈاکٹروں کی کلینکیں بند ہو رہی تھیں. اس کو امریکہ سے نکالا گیا، اس کی وجہ سے وہاں سب کا منجن بند ہو رہا تھا. اس کو UK سے نکالا گیا کیونکہ UK میں لوگوں کو لگا کہ جب UK میں رہا نا تو ہماری میڈیکل سائنس تو بند، ہماری دکانیں تو بند. ایک ہی آدمی بھائی، تو سیاست سمجھ رہے ہیں، یعنی سب کی دکانیں کیا ہو رہی تھی ڈاکٹروں کی؟ بند. اس لیے اس پہ میں اسی وقت میں نے کہا بھائی اس کو تو UK سے بھی بھگایا ہے. یعنی یار ہماری قوم کی مینٹیلٹی دیکھو آپ، جو چیز نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ہے اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں. تجزیہ کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی، کھوپڑی چاہیے اس کے لیے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ نظر سے گزرا. میں تو بیانات میں کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا، لیکن انہوں نے جس طرح سے ملفوظ میں بتایا نا، وہ مزہ بہت آیا اس میں. میں اکثر بیانات میں کہتا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل، ایک بہت بڑی دلیل یہ کہ آپ کی سیرت میں تکلف نہیں تھا. آپ کی سیرت میں تکلف نہیں. کبھی آپ نے بشریت سے اونچا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ انما انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہی کہا نا آپ نے. وہ آتے تھے آپ یہ کر دیں، آپ چشمے جاری کر دیں، آپ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں وغیرہ. آپ نے فرمایا سبحان ربی، بھائی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے، میرا خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور بشر ہوں. وہ پھر کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں فلاں کس کا بیٹا ہے، غیب کی خبر بتائیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. آپ فرماتے تھے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، بھائی میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا. مجھے تو خود نقصانات ہو رہے ہیں، جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی کام میں کل کا سوچ کے کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے. مجھے اگر پہلے سے پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو مجھے نقصان کیوں ہو. کتنے دعوے میں کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. کوئی مذہبی آپ نے اسکالر دیکھا جو 2 نمبر ہو اور وہ اپنی ایسی نفی کرتا ہو اپنی ذات کی؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ شف سرکار کو دیکھ لو آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ میری والدہ کی بینائی چلی گئی ہے، میں چاہتا ہوں واپس آ جائے. وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر میرے ہاتھ میں لوگوں کی بینائی لانا ہوتا تو میں آغا خان میں لوگوں کے آنکھوں کا یہ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا. یہ کہتا نا وہ. آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ حضرت آپ نے پھونک لگا کے فلاں کا گھٹنا ٹھیک کر دیا، حضرت میرا گھٹنا بھی ٹھیک کر دیں. پھونک سرکار اگر اوریجنل 1 نمبر پیر ہوتا تو وہ کہتا بھائی میری پھونکوں میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں سلنڈر بھروا کے آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لیتا. پھونکوں کے سلنڈر جو بھی آتا آغا خان والے اس پہ اسپرے کرتے اور اس کے گھٹنے ٹھک کر کے ہول سیل کے حساب سے گھٹنے جڑتے لوگوں کے. یہ کہتا نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا.
جتنے عامل ہیں اوٹ پٹانگ لمبی لمبی پھینکتے ہیں. آپ ان کے پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ, جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ, حضرت میرے سر پہ بال نہیں آ رہے, تو اس کو چاہیے جواب میں کیا, میں کیا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر ہوں کیا ہیں؟ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں میری 2 شادیاں ہو گئی, کوئی طاقت کی دوا بتا دیں. میں کہتا ہوں میں کوئی حکیم ہوں, میں کوئی ڈاکٹر ہوں بھائی. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں نا کاروبار, میں کوئی کاروباری مشورے دیتا ہوں؟ میرے اپنے کاروبار نہیں کتنے ڈبو چکا ہوں میں. آپ ان جاہل پیروں کے پاس جائیں, سب کچھ انہی کے پاس ہے, سب کچھ. وہ واقعہ نہ رہ جائے وہ جو میں سنا رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا نا, پھر اس سے آگے میں آؤں گا, ایک ٹرن ماروں گا. ایک ٹاپک ہے وہ جو میں نے دماغ میں ابھی میرے نازل ہوا ہے دماغ میں. وہ تو آپ جتنے یہ وہ کیا کس کی بات کر رہا تھا میں, پیر و مرشد صرف سرکار کو دیکھ لو, یہ جتنے بدعتی پیر ہیں ان کو دیکھ لو, بیٹھے ہوں گے پھینکتے جائیں گے. بھائی تمہاری پوزیشن ہے کیا, تم ہو کیا؟ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے غیب کے, آپ کل کی بات بتائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. فرمایا بھائی کل کی بات تو اللہ جانتا ہے, میں تھوڑی جانتا ہوں. اور اتنی وضاحت کر دی, دیکھو اگر میں کل کی باتیں جانتا ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہوتا ہے؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. مجھے تو پتہ چل جاتا یہ کام کرنے سے یہ نقصان کا خطرہ ہے, میں نہیں کرتا. تم دیکھ رہے ہو مجھے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر وہ کہتے تھے آپ تو بازاروں میں خریداری کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس تو فرشتے ہونے چاہیے تھے, آپ بازاروں میں جاتے ہیں, شاپنگ بھی کرتے ہیں, خریداری بھی کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو کیا ہو گیا, میں تو بشر ہوں, انسان تو خریداری بھی کرے گا, کیا خیال ہے بھائی, اس کی اولاد بھی ہوگی. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے موت کے بارے میں کہتے تھے, آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. افإن مت فهم الخالدون, آپ پر موت ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی تو دنیا سے جائیں گے. اور صرف نبی نے باتیں نہیں کی ہیں, معاذ اللہ, نبی نے ذہن بنایا صحابہ کرام کا. یہ ذہن بنا کے گئے ہیں. خدا کی قسم باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ذہن بنانا مشکل. بعض دفعہ پیر و مرشد باتیں کر رہا ہوتا ہے تواضع کی, میں خاکسار, میں متواضع, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ذہن وہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, میں بہت مبارک ہستی ہوں, اور میرے پاس اختیارات ہیں, میرے پاس طاقتیں ہیں. لہذا توحید کی دعوت دے رہا ہوگا, مرے گا تو اسی کی قبر پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ ذہن ایسا بنا کے گیا ہوتا ہے. وہ بھائی 2 نمبر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ذہن تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تواضع والی, لیکن جو مائنڈ سیٹ کر کے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہیں بہت پہنچے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پہنچے ہوئے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے, مگر الوہیت والی کوئی چیز آپ میں نہیں تھی, خدا نہیں تھے. اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آپ نے ذہن بنایا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. بعض دفعہ انسان ایسے بھی کہہ دیتا ہے تواضعاً کہہ دیتا ہے نا, پیر و مرشد تو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدے ہوں, وہ تواضعاً کہہ دے گا دیکھو سجدہ نہیں کرنا, توحید پرست بنو. اندر سے چاہ رہا ہوگا کیا ہو, سجدے ہوں. لیکن ہمارے نبی نے امکان ہی ختم کر دیا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اب لعنت کے بعد تو آپشن کیا ہو گیا, کس قدر سخت تنبیہ, ان پر لعنت ہو جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنایا, سجدہ گاہ بنایا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو دعوے میں کلیئرٹی ہے نا, دعویٰ ایک ہی ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا. پھر وہ کہتے تھے بھئی اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں چنا؟ بھئی اللہ سے پوچھو, میں کیوں بتاؤں. تو اللہ نے وہی نازل کی, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, بھئی زمین میں اگر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہیں تو ان کا جو مینٹور ہوگا, ان کو جو گائیڈ کرنے والا ہوگا, وہ بھی کون ہوگا؟ انسان ہوگا. جنس سے مائل ہوتی ہے نا. دیکھو یہاں کوئی جن بٹھا دو بیان کرنے کے لیے, بیٹھے گا کوئی فرشتہ آ جائے بیان کرنے کے لیے, تو بیان میں تو بڑی اچھی باتیں کرے گا. ہم کہیں گے تو فرشتہ ہے, نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ تجھے تیری کوئی ملازمت ہے, تو صبح تک بھی بیٹھا رہے گا نا, تیرے پاس بہت ٹائم ہے, تو تکبیر اولیٰ سے نماز ہی پڑھنی ہے. تو نے انسان ہو جس کو پراٹھے بھی کھانے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, گیس وضو بھی بچانا ہے. اس نے پراٹھے کھا کے, گوبھی کے پراٹھے کھا کے وضو بچانا کتنا مشکل کام ہے. میں تبھی جی گوبھی کے پراٹھے کبھی نہیں کھاتا میں. یار خود سوچو, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے, گوبھی کے پراٹھوں کی بدبو کون برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں جب کھایا کرو کسی محفل میں نہیں جایا کرو. خیر, تو فرشتہ بیان کر رہا ہوں, ہم بولیں گے بھائی یہ تو فرشتہ ہے, اس کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی باتیں ہی کرے گا. جس کے ساتھ سارے مسئلے ہوں. ہمارے نبی کی 9 بیویاں, غربت, بھوک آپ کو بھی لگتی تھی, بیمار آپ بھی ہوتے تھے, آپ بھی زخمی ہوئے میدان جنگ میں, دانت ٹوٹے, آپ کے دانت شہید ہوئے, آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا, آپ کو غم ہوا. زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے چہیتے بیٹے, جن کو حب رسول اللہ, جب کسی نے سفارش کرنی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے زید ابن حارثہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو نبی سے سفارش کرے, جا کے ان کو پکڑو. رشتے کرانے ہوتے تھے نا, لوگوں نے زید ابن حارثہ سے رابطہ کرتے تھے, یار یہ نبی سے جا کے سفارش کریں. اتنے محبوب, وہ جنگ میں شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جو آپ کو انتہائی محبوب, وہ جنگ میں شہید. آپ کے چچا حضرت حمزہ جنگ میں شہید. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں,
تو لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے. بھائی جو ویژن یہ لے کر آئے ہیں, سب سے پہلے خون ان کا اپنا بہہ رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے. آج ہمارے سیاسی لیڈروں پہ میں تبھی تو کہتا ہوں بس زیادہ فری نہ کرایا کرو ان کو, سیاسی لیڈروں کو ووٹ دے دیا کرو, تھوڑا سا تعریفی بیان داغ دیا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ ان کو, سمجھ رہے ہو, آپس میں لڑو مت, کیونکہ یہ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں, اور ہم اور آپ کو خونی لڑائیوں میں ڈلوا چکے ہوتے ہیں, اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مفاد ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا باپ بناتے ہیں یہ لوگ. لیکن بس ایک پیغام میں آپ سے کو دینا چاہتا ہوں, کوئی عالم چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے یا سپورٹ نہ کرے, کوئی عالم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے, کوئی عالم مسلم لیگ کو سپورٹ کرے یا مسلم لیگ کی مخالفت کرے, ان بیسس پر کسی عالم سے دشمنی مت مول, سمجھ رہے ہو, کسی عقیدت کی بیس یا نفرت کی بیس یہ مت بناؤ. عقیدت کی بیس ہے دین کا علم, چاہے وہ آپ کی جماعت کو فیور کرے چاہے جماعت کو فیور نہ کرے, ہر عالم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس نظریے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے دور میں ایک بڑے عالم تھے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے, بہت سے علماء کو ان پہ اعتراض تھا, یار آپ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہو. پھر علماء نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں, چند چیزیں ایسے ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ علماء خاموش ہو گئے. تو ان علماء سپورٹ تو پھر بھی نہیں کیا ایم کیو ایم کو, لیکن ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو بہت سارے علماء کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی بیس پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جے یو آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی مسلم لیگ کو, کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں آپ اس میں اعتدال میں رہو, اس بیس پر علماء سے دشمنی مت مولو کہ وہ فلانے میں کیوں ہے, وہ فلانے میں کیوں ہے, فلانے میں. سب علماء اور انبیاء کے وارث ہیں, جو بھی خیر کی بات کر رہا ہے ممبر پہ بس اس کی بات کو لو. آپ اس اختلاف میں زیادہ آگے مت جاؤ, ورنہ زبانیں خراب ہوں گی, دل خراب ہوں گے, اور عقیدت پھر سب سے ختم ہو جائے گی. جب ایک سے عقیدت نکلتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے سب سے عقیدت نکلتی ہے. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے بھی خلاف مت ہو. آپ کے رشتہ داروں میں تو دیکھتا ہوں رشتہ دار جمع ہو نا کہیں دعوت پہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے یا منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پاگل ہو گیا ہو یار, برین ہیمریج سے مر جاؤ گے بھائی, تمہارے رشتہ دار ہیں یار, تمہارے بھائی بہنیں ہیں, چچا ماموں ہیں, ملو آپس میں, چاہے کوئی پی ٹی آئی میں, کوئی جے یو آئی میں, کوئی مسلم لیگ میں, کوئی بات نہیں, ایک حد تک آگے جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈروں کے چکر میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. اب میں جلدی سے وہ ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے تکلفی, جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا, یہ بڑی زبردست بات لکھی, فرمایا کہ پیغمبر کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول گئے. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. اب جو کم ظرف ہوگا وہ اس کو دلیل سمجھے گا پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی, معاذ اللہ, کہے گا دیکھو نبی ہو کے غسل کرنا بھول گئے, یہ کیسے نبی ہیں. لیکن جس کی کوئی مینٹل لیول صحیح ہوگا نا, دماغ صحیح ہوگا, کہے گا خدا کی قسم کوئی جھوٹا شخص اتنی بڑی بھول کا برسر ممبر اعلان نہیں کر سکتا. یہ اس کی علامت ہے, جو آپ کے دل میں وہ آپ کی زبان میں. تکلف والے لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں. جھوٹا آدمی تکلف کر کے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, باتیں گھماتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ادھر سے گھمائے گا. ہمارے نبی کی سیرت کتنی صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا, سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو. اب خطبے کے دوران باتیں کرنا منع, کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر گئے, دونوں کو اٹھا کے لے آئے گود میں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, آگے بڑی عجیب بات ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحیح کہتا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, خطبہ دے رہا ہوں, لیکن اولاد کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے صحیح کہا, یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں. اتنی کلیئرٹی یار, گویا اپنے آپ کو خطا کار بھی قرار دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے دیکھ کے میں تو, اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بچے اللہ کے ذکر سے تمہیں کیا کرتے ہیں, غافل. خطبہ دے رہا ہوں اور مجھ سے نہیں رہا گیا, غفلت طاری ہو گئی میرے اوپر. اصل میں طاری ہوئی نہیں, اللہ نے طاری کروائی ہے آپ کے اوپر, تاکہ آپ کی جو سیرت ہے نا, صاف ستھری سیرت, وہ عوام کے سامنے آئے. عرب نا اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے, اس کو وقار کے خلاف سمجھتے تھے. جو زیادہ باوقار لوگ ہوتے ہیں, سوٹ ٹائی ہر وقت 3 پیس سوٹ میں, بچوں کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈیزائن کے ابا گھروں میں پائے جاتے ہیں. ایک دیسی ابا ہوتے ہیں, گھر میں آئے بچوں کو, جو میرے جیسا جو گائے بھینسیں پالتا ہے, بکریاں پالتا ہے, گھر میں آیا, بچوں کو ساتھ کلا بازی ہوئی, پیار کیا, بچوں کو شرارت کی, کوئی بچے نے اوپر چڑھ گیا, کوئی ادھر پیشاب کر دیا. یہ سب گھروں میں جو نارمل انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے ناک پہ مکھی والے ابے بھی بہت دیکھے ہیں مارکیٹ میں اپنی زندگی میں. ایسے ابا, لوگ کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا, ابا بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ آئیں گے بڑے آرام سے اپنے بیٹھے اور چیزیں سب سیٹ رکھی ہوئی ہیں, کوئی چیز, کوئی بچے بھی خوف سے نا
کانپ رہے ہیں، مجال ہے کوئی دائیں سے بائیں کر دے، کوئی چیز سے بیٹھے ہوئے آ کے. اب بچوں کو پیار بھی کریں گے، بیٹا کیسے ہو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس، بس ایسے بچے کو آرام سے کچھ جیب خرچی ورچی دے دی، تھینک یو، چلو گئے. بڑی ڈسپلن کے ساتھ بچوں سے ملا جا رہا ہے، کوئی کلا بازی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ بچوں کے گال پہ پیار کر رہے ہو پھر گھما رہے ہو، جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. جیسے مزہ آتا ہے بچوں کی، اپنے بچے ہوں یا پوتے نواسے ہوں، آدمی ان کے ساتھ توتلی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، انہیں جیسا بن جاتا ہے نا، آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو. لیکن جو بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، اس سے ان کا وقار کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے. عربوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، غیرت ویرت نا کے مسئلے بہت بنا لیا کرتے تھے عرب لوگ. تو ایک عرب آیا، ہمارے نبی کو دیکھا بچوں کو پیار کرتے ہوئے، تو اس عرب سردار نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا، ایسا روب ہے میرا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے، حدیث کا مفہوم ہے، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے، اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے. تو آگے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں کہ تو پھر یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم، یعنی تمہیں اپنی اولاد سے شفقت نہیں ہے، اس سے اتنا ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تم. کیسی سیرت یہ اس کلچر میں. اب تو کر لیتے ہیں لوگ، بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن وہ کلچر جس میں عرب اپنے بچوں سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، اس کلچر میں پیغمبر سیدنا حسن حسین کو اپنے پشت مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے، خطبے کے دوران گود میں اٹھایا ہوا ہے. اور کمال کی بات، بیٹی کو تو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے تھے عرب، یہ تو لڑکوں کی بات ہو رہی ہے. بیٹی کو تو غیرت کے خلاف کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی، زندہ دفن کرتے تھے. اور ہمارے نبی نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی بیٹی کی بیٹی 2 سال 2.5 سال ان کی عمر تھی، ان کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھائی ہیں آپ نے. بیٹی سے اتنا بے تکلف کوئی لیڈر کرتا ہے ایسے؟ نماز میں آپ آئے اور یعنی جب رکوع میں جاتے تو ان کو اٹھا کے نیچے کر دیتے، پھر جب سردے سے جا کے اٹھتے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے. پوتی کو اپنی یعنی نواسی کو اتنی زیادہ عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بے تکلف سیرت ہے بھائی. آپ بھول گئے ایک دفعہ ظہر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 4 ظہر یا عصر کی نماز تھی، 4 کے بجائے 3 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بڑا مزہ. 3 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا بھولے سے. پیچھے حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فہابا ان یتکلما، وہ دونوں گھبرائے کہ نبی سے اس بارے میں بات کریں، کیونکہ نبی کا روب تھا نا. وہ انہوں نے کہا بھائی بس 3 پڑھ لی ہیں. تو کچھ لوگ پیچھے سے نکل گئے، مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے 4 رکعتوں کو منسوخ کر کے کتنا کر دیا، 3. مبارک ہو بھائی، آج سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی، 3 ہوں گی. وہ تو نکل گیا بھائی، چلو بھائی مبارک، کیونکہ نبی کا عمل تو دلیل ہے. اور ابو بکر و عمر پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ روب تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو ہم نبی سے پوچھیں تو آپ غضبناک ہو جائیں کہ بھائی جب میں نے ایک کام کیا ہے تو اس کا مطلب آج سے یہی ہوگا. اس کا امکان تھا نا. دیہاتی لوگ ایسے موقع پہ بول دیا کرتے تھے، وہ بے تکلف ہوتے ہیں. تو ذوالیدین ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہاتھوں والے، یعنی لمبے ہاتھ تھے ان کے. تو انہوں نے صف میں بیٹھے بیٹھے زور سے آواز بلند کی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کو بھول ہو گئی ہے. آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ میں نماز میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے، یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں، نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے نہ میں بھولا ہوں. بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں. اب صحابہ تو اور خاموش، لیکن وہ صحابی نے کہا نہیں، قد کان بعض ذالک، کچھ تو یقیناً ہوا ہے، یا آپ بھولیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے لازم. اب دیکھو نہ ہمارے نبی کو غصہ آیا اس پہ، حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، تو آگے سے اب تو جواب نہیں بنتا تھا نا. بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ میں نماز میں کمی ہوئی ہے، تو اب اگر صحابی دوبارہ کہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے لازمی، دونوں میں سے ایک کام تو 100% ہوا ہے، یا اللہ نے 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ 4 کے بجائے 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا، کچھ تو ہوا ہے. اب تو غصہ آنا چاہیے نا. کوئی پیر ہو، جاہل پیر، وہ ایک کانفیڈنٹلی کوئی بات کہے نہیں ہوا، اگلا کہ ہوا ہے، آپ کہہ کہ میں تیرے کو بیوقوف نظر آ رہا ہوں. جاہل پیر یہی کہے گا نا. تو سب کے سامنے میری بےزتی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لگائے گا چماٹ، دبا یہاں سے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں. بھائی انسانوں میں سے بھول ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ بھول کے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بھولا میں. جب ان صحابی نے اتنے کانفیڈنٹلی کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے یقیناً، یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 4 کی کتنی کر دی ہیں، 3. پھر آپ نے صحابہ سے بولا آپ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے. وہی نا خبر متواتر، بھئی ایک آدمی کی خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے، پیچھے اور بھی تو نمازی تھے، آپ سب بتائیں. سب نے کہا آپ نے 3 رکعتیں پڑھی. سب نے کیا کہا، کوئی بات نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں بھائی، غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سجدہ سہو بھی کیا، 1 رکعت بھی الگ سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان تمام باتوں کو نبی کے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اور احمق اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں بھائی، یہ تو بھول بھی رہے ہیں، اور بھولنے کے بعد یاد دلانے پر یاد بھی نہیں آ رہا.
غسل کرنا بھول رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کا تو وقار کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے, خطبہ دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو نماز میں سردے کی جگہ اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے, اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو لا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو وقار کے خلاف ہے. پیغمبر تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو. تو دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں, یہ جو جنگی لیڈر ہوتے ہیں, کیسا ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا ہے. گھر کی سیرت دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے گھر کی سیرت, آپ کے گھر کے باہر کی سیرت, جنگوں میں آپ کی تدبیریں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلفات سے کیا تھی؟ خالی تکلف نہیں, بالکل. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی. ایک عرب کا کوئی سردار آیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, آپ نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا ان کو صدقہ دو. انہوں نے کہا میں آپ سے قسم نہیں توڑواؤں گا آپ کی, آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں خیال ہو کہ نہیں وہ کام کر لینا چاہیے, تو اپنی بات سے رجوع کر لے. صحیح ہے نا؟ اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے. تو اس وقت یعنی بزبان حال آپ نے بتا دیا, اس وقت میرا خیال یہی تھا تمہیں بالکل نہیں دینا چاہیے, لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں وہ خیال میرا ٹھیک نہیں تھا, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت میں نے قسم اٹھا لی تھی, اب میں قسم توڑ کے کیا کر دوں گا؟ کفارہ. بھائی انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی حیثیت یہ بھی بتائی کہ میں بشر ہوں, اور امت سے منوایا بھی کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں, مجھے بشر ہی رہنے دینا. ہاں جو دین کی باتیں ہیں, جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے, اس میں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں غصے میں نہ ہوں. جیسے ہم تو غصے میں ہوتے ہیں, جو باطل بات کہہ دیتے ہیں نا, بعد میں رجوع کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ بتایا ہو, بھائی کسی کو صدقہ دینا ہے یا نہیں دینا, اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے نا, یہ تو انسان کی ذاتی رائے پر ہوتا ہے. اس میں رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے, لیکن شریعت کے جو جائز ناجائز حلال و حرام بتائیں وہ کس کا پیغام تھا؟ وہ اللہ کا. اس میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی یوحی, وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ایسے دعوے نہیں کیے. آج میں نے بخاری کی حدیث طلبہ کو پڑھائی ہے کہ ایک یہودی کا صحابی رسول سے بحث ہو گئی. یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو فضیلت دی تمام پیغمبروں پر, کچھ اس طرح کی حدیث تھی. آج ہی پڑھائی ہے لیکن مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے, کیونکہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی اور بہت مختلف طرح کے متون ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی, تو صحابی رسول نے ایک تھپڑ لگا دیا. یہودی صحابی رسول غیرت آ گئی کہ ہمارے نبی کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, اتنی زور سے تھپڑ لگایا. تو یہودی آیا نبی کے پاس کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تھپڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کے تنبیہ فرمایا, مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. کیسی تواضع تھی. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو انبیاء اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے, تو میں جب عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کیا قیامت کے دن, ام جزیہ بساقۃ طور, یا کوہ طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا, اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دیکھوں گا, اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ عرش پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. کیسی تواضع ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ, میں پیر ہوتا, آپ کا مقابلہ کسی دوسرے مرید سے ہو رہا ہوتا, وہ کہتا ہمارا پیر مفتی طارق مسعود سے افضل ہے, آپ کہتے نہیں, آپ تھپڑ لگا دیتے. وہ میرے پاس آتا, میں کہتا صحیح تھپڑ لگایا, بالکل بالکل, بلکہ 2 تھپڑ میری طرف سے بھی, میں اس کا پیر ہوں تو میں ہی سب سے بہتر ہوں, تو مجھے, حالانکہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے تمام پیغمبروں میں. صرف تواضع تھی نا کہ بھائی نام لے کے مجھے کیوں فضیلت دے رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ پر. مقصد حدیث کا یہی تھا کہ نام لے کے مقابلے مت کرو, اجمالی بات کیا کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, نام لینے میں دوسرے پیغمبر کی توہین ہے. اب کوئی نام لے, دیکھو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عالم کے پاس بہت علم ہے, ٹھیک ہے بھائی بہت علم کا ہے, فلاں عالم کے پاس فلاں مولانا سے بھی زیادہ علم ہے, فلاں مولانا سے بھی زیادہ, وہ فلاں مولانا آ جائیں گے. ابے تو ہمیں کیوں نیچے دکھا رہا ہے یار, کیا خیال ہے بھائی؟ بس یہ بتا دے فلاں کے پاس بہت علم ہے تو ہمارے, یا آپ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے, تیرے شوہر سے بھی اچھا, فلانے کے شوہر سے بھی اچھا, فلانے, تو عورتیں کہیں گی نا تم اپنے شوہر کی تعریفیں کرو. ہماری اگر عورتیں غیرت مند ہوں گی تو کہیں گی ہمارے میاں کی برائی مت کرو. تو مقابلے کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس بن متی, یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. کیوں, ہوا کیا ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگے فرار ہوئے
یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی کسی کے دل میں توہین آ سکتی ہے کہ یار وہ تو پیغمبر ہو کے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو ہمارے نبی نے اس کا علاج کیا کہ نا 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 یونس علیہ السلام کی توہین نہیں آنی چاہیے. اللہ اور یونس کا معاملہ الگ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یونس علیہ السلام تو دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ہمارے نبی تو احد میں اپنی قوم کے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے. تو یہ ہو سکتا تھا نا, لوگ اس طرح سے کمپیئر کریں, اس سے یونس علیہ السلام کی فضیلت کم ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یونس ابن متا پر مجھ کو فضیلت مت دو. ان کے والد کا نام متا تھا. تو یہ بھی تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, کہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے تکلف ہو, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو گھماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے. تو وہ میں کسی عرب کنٹری کے ڈاکٹر کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے کہا دبئی میں بھی ماشاءاللہ ان پہ پابندی لگ گئی, الحمدللہ یو کے میں بھی, کیونکہ اتنی بڑی شخصیتیں کہ سب ڈاکٹروں کی دکانیں کیا ہو رہی تھیں, بند ہو رہی. مجھے اندازہ ہو گیا کوئی بہت بڑی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. خیر جب میں گیا پھر انہوں نے علاج بتایا, فلاں بیماری کا یہ علاج ہے, فلاں بیماری کا, جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں. تو میں تو نہیں بیٹھا گیا, اٹھ کے جانے لگا. لوگوں نے مجھے بٹھایا, میں نے کہا یار پھینک رہا ہے اس کو, تم لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. میں نے کہا تمہارے لیے رکھو گی بھائی, یہ کون سی ایک چیز آئی ہے. تو جیسے ڈاکٹروں میں کوئی ایک ڈاکٹر آئے اور سب ڈاکٹروں کو کہے کہ یہ سارے میرے خلاف اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, تو تواتر ان زیادہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. تواتر ایک صحیح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ایک کو صحیح قرار دے کر سارے ڈاکٹروں کو آپ بولو گے یہ پاگل ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حکیم آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو, میں وہ چیز لے کر آیا ہوں بھائی, کوئی حکیم نہیں بتائے گا تمہیں. کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس زمین میں پیدا نہیں ہوئے. تو کیا لے کر آیا ہے جو کوئی نہیں بتائے گا؟ تیرے پر الگ سے کوئی 5ویں آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہ اب میں اصل ٹاپک اسی طرح یاد رکھو, جب کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے, سمجھ لو یہ بھی کیا ہے, منجن. پروفیسر غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہی ٹھیک ہے, باقی سارے علماء صلحاء دنیا میں غلط. تو تواتر غامدی صاحب کے ساتھ ہے یا باقی علماء کے ساتھ ہے وہ بتاؤ بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا اسلام ایک آدمی پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے یار, کہ یہ نہ ہوتا تو اسلام ہی گیا تھا, یہ ہے تو اسلام ہے. وہ ہر آیت کی وہ تشریح, وہ ہر حدیث کی وہ تشریح. آپ بتاؤ یہ تو کوئی بھی تشریح نہیں کرتا. یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہہ رہے میں کسی کی تشریحات کو نہیں مانتا. وہ اس کو فخر سے کہتے ہیں, اور لوگ اسی چیز کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں کہ یار بندہ ہے, وہ کسی کی تشریح کو نہیں مانتا, کسی کی تفسیر کو نہیں مانتا. کوئی فقہا کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں بھائی میں نے دین کو سمجھا, ان سب لوگوں کو سائڈ پہ لگا کے میں نے اپنی عقل سے خود سمجھا ہے, یہ ہے بندہ. حالانکہ یہ چیز نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے. لیکن اس نیگیٹو کو آپ کیا کے لے کے جا رہے ہو, پازیٹیو لے کے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے سارے لوگ, ساری باتیں نیگیٹو کر رہا ہے, مجھے دبئی سے بھی نکال دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار تھا یار کوئی کہ دبئی کے ڈاکٹروں کی بھی دکانیں بند کر دی تھی, اتنا پہنچا ہوا تھا یہ. یو کے سے بھی اس کو نکال دیا, لندن کے ڈاکٹروں کی دکانیں بند کر رہا ہے. تو سارے تو ادھر ہی جا رہے ہیں. میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کے بھائی تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اکیلا اور ایک ڈاکٹر کے بھائی. میں نے کہا یار یہ چیزیں تو نیگیٹو ہے, کیوں نکالا تجھے دبئی سے؟ بھائی تجھے لندن سے بھی نکال دیا, تجھے فلاں جگہ سے نکال دیا, اب ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تو یہاں آیا ہوا ہے. تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, لوگ اس کو کیا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو. کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں, لوگ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نیگیٹو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب حنفی ہیں, یہ نیگیٹو ہے. بھائی یہ پازیٹیو ہے, اس لیے کہ چاروں فرقہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, ہم نے کوئی 5واں فرقہ نہیں نکالا, انہی میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پازیٹیو ہے, اور جو ان سے ہٹے گا وہ 5واں نیا نکالے گا, اور پھر اس کا شاگرد کوئی اور نیا لے کر آئے گا, اس کا شاگرد اور نیا لے کر آئے گا. یہ اسلام آج تھوڑی آ رہا ہے, صدیوں سے آ رہا ہے. تو جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا آج جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا یہ آدمی اتنا تیز دماغ ہے اس کا, یہ کیوں تقلید کرتا ہے؟ تو شکر ادا کرو میں مقلد ہوں, ورنہ میں ریسرچ کر کے غامدی صاحب کا ریکارڈ توڑ دینا تھا میں نے. تم لوگ غامدی صاحب کو بھول جاتے, ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہوتا میں. شکر ہے کہ میں اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس نے اسلام جو حکومتیں کی ہیں پوری دنیا میں, اور میں باقی 3 کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے, اس بیس پہ تو آپ کو سننا چاہیے, ہم سے مسائل سننے چاہیے. ایک آدمی نے ابھی میں نے مسائل سیشن ریکارڈ کروایا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بتائے جائیں گے, وہ آسک مفتی طارق مسعود پہ نمبر بھی دے دیا میں نے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی قرآن و سنت میں تھوڑی بتائے گا تو فقہ حنفی بتائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ ان لوگوں سے سن لو جو چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے. پہلی بات تو فقہ حنفی کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتا ہے, وہ بھی تو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو سنو جو کہتا ہے میں چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں. پھر سب سے پہلی فرصت میں آئیں گے غامدی صاحب, پھر آپ مسائل ان سے سیکھو. آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لو گے, آپ بولو گے بھائی یہ تو ہم نے تورات انجیل میں بھی ایسے مسائل نہیں پڑھے ہیں,
اب ہمارا لبرل طبقہ تو ان کو بہت سنتا ہے کیونکہ وہ تو دین میں بالکل زیرو ہے نا, اس لیے وہ سنتا ہے کہ یار زبردست باتیں. وہ زبردست نہیں ہے بھائی, وہ آپ کو لگ رہی ہیں. جب حدیث کی حجیت ہی کا انکار کر دیا تو پھر رہ کیا گیا؟ باقی اسکالروں کو آپ سنو گے وہ سب اپنے اجتہادات لا رہے ہوتے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو ایک ادھم مچی ہوئی ہے, ہر اسکالر کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. جتنے مسائل سینٹر کھول کے دیکھو گے سب کی رائے دوسرے سے الگ, اور ہر آدمی لیبل لگا رہا ہوگا قرآن و سنت, قرآن و سنت. تو یہ دیکھنے میں پازیٹیو لگتا ہے, حقیقت میں کیا ہے یہ نیگیٹو ہے. ہمارے ایک دوست تھے عالم بنے امریکہ جا کے, تو وہ پہلے انہوں نے کہا یار میں عالم بنوں گا, کسی مسلک میں نہیں بنوں گا, میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا عالم بنوں گا. تو جب وہ بنے نا تو وہ کھچڑی سی پک گئی, ان کو خود ہی سمجھ میں آ رہا تھا میں ہوں کیا. دوست بعد میں بنے, وہ پہلے دوست نہیں تھے میرے. وہ کھچڑی سی پک گئی, وہ خود کانفیڈنس نہیں ان میں کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں, میں کوئی مرتب چیز ہی نہیں ہے. ہر مسئلے کی تحقیق کرو یا کتابوں میں تلاش کرو تو کتابوں میں نہیں پتا, حنبلی فقہ میں دیکھیں, شافعی میں دیکھیں, اہل حدیثوں میں دیکھیں تو قدیم اہل حدیث تو تھے ہی نہیں. پھر ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھنا شروع کی تو وہ تو 99% تو وہ حنبلی ہیں. پھر ان کو فالو کیوں کریں, ان کی رائے سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہو, تقلیدی کرنی ہے. اتنے بوکھلائے. پھر کسی عرب عالم کے پاس گئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ یار میں تو پڑھ تو لیا ہے لیکن میں خود عجیب سا ہو گیا ہوں میں. تو کہتے ہیں اس عرب عالم نے کہا کہ دیکھو صدیوں سے, جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے نا, صدیوں سے علماء کسی ایک فقہ میں ہی عملی طور پر پڑھتے چاروں فقہ ہیں لیکن عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں. پڑھتے تو علماء سب کچھ پڑھتے ہیں, عمل کے لیے. تو اب آپ پراپر وے میں نا ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کو پراپر پڑھو اور پھر باقیوں کو بھی پڑھو اور عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لو. پھر ان کا میرے پاس فون آیا, صاحب میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کر دیا. تو مجھے کہنے لگے آپ مجھے فقہ حنفی پڑھا دیں. فون کیا انہوں نے مجھے کہ میں پراپر فقہ حنفی, ایک فقہ پراپر پڑھوں نا میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی, میں بھی آپ کو کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں, کسی ادارے میں داخلہ لیں جا کے. تو عملی طور پر کچھ چیزیں دیکھنے میں, باتیں کرنے میں بہت اٹریکٹیو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہوتی ہیں, زیرو ہوتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت دماغ کی بات ہوتی ہے. دیکھو اور آسان میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی داماد جب آتا ہے رشتہ لینے کے لیے, بھی داماد بنا نہیں ہے, سیدھی باتیں کر رہا ہوگا نا آپ کو برا لگے گا, باتوں کو گھما رہا ہوگا آپ کو کیا لگے گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال دے دوں, دینے میں کوئی حرج نہیں. پرانی بات ہے, 2000 ایک دفعہ میری شادی کب ہوئی تھی, 2008 یا 2009 کی بات ہوگی. یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں گیا تو میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا آپ کے تو نکاح میں پہلے سے زوجہ بھی ہے, بچے بھی ہیں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں. اب 2 نمبر بات کیا ہوتی, ایکچولی ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے, اصل میں میں بہت ٹینشن میں ہوں, میری وائف کو یہ مسئلہ ہے تو فلانا مسئلہ ہے تو ڈمکانا مسئلہ ہے, ایکچولی کر کے وہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہے اور یہ بہت باوفا آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. اور بیٹا آپ کماتے کیا ہو, کل بس اللہ کا دیا, ایسا بے فکر رہے ہیں. ابھی کمائی کا نہیں پوچھو آپ, ابھی دیکھو گاڑی میں آ رہا ہوں, کار چلا کے آؤں, کار تھی میرے پاس FX تھی پرانی, قسطوں پہ 3,000 روپے قسط تھی, 40,000 کی خریدی تھی, 3,000 قسط تھی. ڈینٹر کے پاس گیا تھا کہ اس کی چھت چپکی ہوئی ہے تو سیدھی کرنی ہے, اس نے کہا ہاتھ سے کر دو, یوں کی تو ہوگی. میں نے کہا بلا وجہ میں نے اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ یوں کیا ہوا, میں نے کہا بھائی اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا آرام, میں نے کہا پینٹ بھی میں پھر خود ہی کر دیتا ہوں اس کو بیٹھے. تو خیر اس میں رشتہ لینے کے لیے گیا تھا, تو میں نے کہا بھائی گاڑی ہے, اپنی ذاتی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا. تو مجھے یہ غم نہیں تھا کہ لازمی ہو, میں نے کہا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو ٹھیک نہیں. تو میں نے بول دیا, میں نے کہا بھائی میرا پہلی وائف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اولاد بھی ہے, میں ہنسی گزار رہا ہوں. میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نظریہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے, تو میں گھر دے رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ آ کے, کیا آپ کے خاندان میں, میں نے کہا خاندان والے سارے میرے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جب ایک بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں مجھے. تو وہ انکار کر دیا. تو جو مستورات تھی نا گھر کی انہوں نے انکار کر دیا. تو میرے جو سسر تھے نا, ابھی انتقال ہوا ان کا 1 سال پہلے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کہا یار یہی کرنی ہے بیٹی کی شادی. 6 مہینے بعد انہوں نے ہاں کی. انہوں نے کہا بندے میں ایک چیز صحیح نظر آ رہی ہے, بات کو گھما نہیں رہا ہے, صحیح ہے نا, بات کو گھما نہیں رہا ہے بات کو, کوئی یہ نہیں کہ یوں اور وہ جو ہے. اس نے گھر بھی دکھا دیا, بھائی یہ گھر ہے, یہ میری آمدن ہے, آپ دے دیں تو نوازش آپ کی, نہیں دیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, تو میں نے کہا پھر کہیں اور ٹرائی ماریں گے ہم. میں نے ایسے بولا کہیں اور ٹرائی کریں گے. تو پھر ان کی بات مجھے یاد ہے, انہوں نے پھر اپنے گھر میں بولا کہ آج کل تم لوگوں کو نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت 1 نمبر ہوں, اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں, لیکن ان کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یار آج کل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی کو, جب تک باتوں کو گھمائے گا نہیں, الٹی باتیں نہیں کرے گا, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا بندہ. تو وہ 6 مہینے سوچتے رہے کہ بندے نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے, بھائی یہ آمدن ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے, اور پہلی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پہلی بیوی راضی ہے, نہیں راضی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا, کوئی راضی بازی نہیں ہے بھائی. پھر عین وقت پہ انہوں نے مجھ نکاح تو کر لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے خاندان سے کوئی آ ہی نہیں رہا, تو پھر آپ ایسا کرنا کہ لے آؤ کسی کو بھائی بنا کے, کسی کو بھابھی بنا کے لے آؤ. تو پھر یہاں ہماری مسجد کمیٹی کے اس وقت صدر تھے, طارق بھائی نام تھا ان کا. ان سے میں نے کہا ابھی فی الحال آپ 1 دن کے لیے مجھے بڑے بھائی کے طور پہ ادھار چاہیے,
اور میں نے کہا اپنی وائف کو بھی لے آئے میری بھابھی بنا کے. اب نکاح میں تو جانا ہوتا ہے نا. ماں باپ کو معلوم تھا, ہماری اہلیہ کے والدین کو پتا تھا, رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا. ان کو رشتہ داروں کو فیک بھائی بھابھیاں دکھانی تھیں تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی, انہوں نے جب مجھے دیکھا نا 6 مہینے کے, یار ٹھیک ہے بھائی بندہ کانفیڈنٹلی سنبھال لے گا, اللہ ہی کرتا ہے, کون سنبھال سکتا ہے. خیر, تو اب یہ نہیں پتا میں نے سنبھالا یا گھر والوں نے سنبھالا مجھے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خیر, تو ہم یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے ہمیشہ. میں جن کو اپنا بڑا بھائی بنا کے لے کے گیا وہ بھی طارق, وہاں پہنچے, میں نے کہا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو میرا نام بھی طارق, آپ کا 2 بھائیوں کے نام طارق ہوتے نہیں ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ, بس پکڑے جاتے جاتے بچ گئے ہم, پکڑے جانے والے تھے کہ بچ گئے ہم. پھر ہم نے نام وہاں جمشید یا کوئی نام چینج کیا فوراً. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ تو عجیب سا ہو جائے گا. انہوں نے 2 بھائیوں کے نام طارق کیسے ہو گئے؟ تو خیر نکاح بڑا ہو گیا بعد میں. اچھا, انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا اس کے نکاح میں پہلی زوجہ موجود ہے. ماں باپ اپنی بچی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں الگ اینگل سے, رشتہ دار الگ اینگل سے سوچتے ہیں. تو نہ پہلی والی کو معلوم رشتہ داروں کیا. پھر میں نے قصے سنائے میں اپنے بیان میں کہ لاہور گیا تو کیسے گیا, ایک کو یوں اتارا جا کے, ان کو پتہ نہ چلے کہ دوسرے. بہت اب ہماری زندگی ایسے گزری ہے نا کہ کبھی آپ اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کسی ایک آدمی پہ نازل ہوا ہو. علماء صلحاء کا ایک طویل سلسلہ ہے. ہاں, جیسے ڈاکٹروں میں غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر غلط ہو جائیں. ایسے ہی مولوی میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مولوی غلط ہو جائیں اور 2-4 لوگوں جن پر اسلام ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں جو میں علمی بات لے کے چلا تھا. خبر متواتر جہاں ہوگی تو خبر واحد کو خبر متواتر پہ ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ جو امام ابو حنیفہ کے بعض مسائل آپ کو لگتا ہے نا حدیث کے خلاف ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے حدیثوں میں تعویل کر دی ہوتی ہے. قرآن کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں تعویل کر دی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے بلی کی اجازت کے بغیر نکاح, تو قرآن میں نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. امام صاحب نے کہا قرآن متواتر ہے, تو حدیث میں اگر آ رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اس کی تعویل کی ہے. جیسے آتا ہے نا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے, تو ایمان نہ ہونے کا مطلب تھوڑی کافر ہو جائے گا, تعویل کی جاتی ہے نا. خیر, یہ مسئلہ اختلافی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا یا نہ ہونا. میرا تو صرف ایک اصول بیان کرنا مقصد ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں امام صاحب نے دیکھا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن دیکھو, بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نا, کسی نے کسی کی قیمتی گھڑی چرائی اور وہ رکھی ہوئی ہے, اور 2 گواہوں سے ثابت ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور گھڑی جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کی جائے گی. یہی مسئلہ ہے نا, ایسا ہی ہے. لیکن اگر وہ گھڑی چور کھا کے ختم کر دی, ویسے کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہو اور کھا کے ختم کر دی, تو قیامت تک اس کے ذمے ضمان رہے گا. بھائی گھڑی چرا کے ختم کر دی تو پیسے دو, ابھی نہیں ہے تو بعد میں دو, ذمے ہو گئے. لیکن چور کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چور نے گھڑی چرائی اور کھا کے ختم کر دی تو ہاتھ کٹے گا, زمان نہیں آئے گا اس کے اوپر چوری کا. ہاں, وہ گھڑی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو زمان آئے گا, ہلاک کر دیے, خرچ کر دیے, زمان نہیں آئے گا. کہنے میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یار. وجہ کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو, یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں مل گیا ہے. اب اگر آپ اس پہ کچھ اضافی ڈالتے ہو تو وہ قرآن پر اضافہ ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو قرآن پہ اضافہ ہو جائے گا. پھر تو بس وہ کھا کے ختم ہو گیا تو بس ہاتھ کٹ گیا, بھائی پوری سزا مل گئی اس کو. تو اس میں ایک طرح سے چور کو فیور دیا جا رہا ہے کہ جو چوری کے خلاف کیس کرے گا نا, چور کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے, یہ ذہن میں رکھے ہاتھ تو کٹے گا, تیرا مال نہیں ملے گا, لہذا چوری کا کیس نہیں کر تو اسلام تھوڑی چاہتا ہے لوگوں کے ہاتھ کٹیں بھائی. نہیں یعنی میرا خیال ہے بات. اس بہانے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ, شریعت تو حدود کو ساقط کرتی ہے. شریعت چاہتی ہے لوگوں پہ حد جاری نہ ہو, کوئی بہانہ تلاش کرو تاکہ حد ساقط ہو. کیونکہ اس کو یہ بتا دیا امام حنیفہ نے کہ تو نے اگر یہ دعویٰ کیا نا کہ اس نے چوری کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا اور میری گھڑی بھی مل جائے گی, ہاتھ تو کٹے گا, تیری گھڑی نہیں ملے گی. تو اب چوری کا دعویٰ وہی کرے گا جو واقعی زمین سے چوری کے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور جس کے پیش نظر اپنی گھڑی ہے تو گھڑی لے اور پتلی گلی سے نکل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے جو مجتہدین اور فقہا سوچتے ہیں نا, ہم وہاں تک سوچ سکتے نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں. اور ہر پتھر سے جب ہٹاؤ گے ایک نیا اسکالر نکلتا ہے. میں ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے حل کروں گا, اور یہ مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے, فلانا تو شافعی ہے, فلانا تو حنبلی ہے, فلانا تو یہ ہے. تو جو چیز پازیٹیو تھی اس کو نیگیٹو بنا دیا, اور جو نیگیٹو تھی اس کو کیا بنا دیا؟ بولو, پازیٹیو بنا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مغرب سے عشاء کا وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے
کہ میں تھک جاتا ہوں بول بول کے, اب بس کر لیتے, میرا خیال ہے. تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا, وہ ٹاپک اصل میں یہ تھا جس پہ کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کو خواہشات کی بیس پہ فضیلت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے, کون زیادہ اچھا کھاتا ہے, کون زیادہ اچھا پہنتا ہے, کس کی گاڑی اچھی ہے, کس کی گھڑی اچھی ہے. تو بھائی یہ تو جانور بھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے, علم تمہارے پاس کتنا ہے, شریعت کا علم, اور اس پر عمل کتنا ہے. علم اور عمل ہے تو اللہ کی نظر میں آپ اشرف المخلوق ہیں. اگر علم اور عمل نہیں ہے تو انسان جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہا ہے, پوری کائنات مسخر کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کائنات مسخر تو ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. شر دو طرح کا ہے. ایک شر تو وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, یہ بے حیائی, فحاشی, یہ بھی بہت بڑا شر ہے. نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے, شہوت دماغوں پہ سوار ہے, سکون برباد ہے. پھر جب حلال راستہ نہیں ملتا تو بیسیوں ناجائز راستے نکالے ہوئے ہیں. کوئی اس پر پابندی لگانے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. علماء آواز اٹھاتے ہیں ممبروں پہ, ان کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے, وہ ہے پروپیگنڈا, غلط خبریں شائع کرنا. غلط خبریں شائع کرنا بھی اتنا بڑا پروپیگنڈا شاید نہ ہوتا. جب بھی کوئی نیوز چلتی ہے تو ہم 100% یقین نہیں کر لیتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ہمیں کیا پتا. پروپیگنڈے میں جو بڑا پروپیگنڈا ہے, غلط خبر اس اسٹائل سے چلانا کہ وہ نیوز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ایک باقاعدہ تحقیق ہے. ایک تو ہے نا آپ کسی کے حوالے سے کوئی نیوز چلاتے, جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک ہے اس طرح سے غلط خبریں چلانا, اس طرح اس کو پروموٹ کرنا کہ سامنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ سامنے والے کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. اس کو آواز کو سیٹ کریں نا, گونج رہی آواز بھائی. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ الزام لگتے ہیں, فلاں کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا ہے, ہمیں کیا پتا تھا ایسا نکلے گا. یہ تم نے خود سنا ہے کہ فلاں کی بیوی نے بتایا ہے, اور بیوی نے بتایا ہے تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے, جو مرضی اٹھا کے پھینکتے رہو. اچھا اس پہ تبصرہ نہیں ہوگا کہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے, آگے اس پہ ایک عمارت کھڑی ہوگی, فلاں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی تھی. تبصرے شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں بھی, مذہبی لحاظ سے جو تباہی پھیل رہی ہے اس میں بھی, اور تعلیم کے میدان میں جو ہم پیچھے جا رہے ہیں اس میں بھی, غربت مہنگائی میں بھی, ہر چیز میں جھوٹی خبروں نے جتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے اتنا شاید کسی چیز نے کردار ادا نہ کیا ہو. یہ دور ہے پروپیگنڈے کا, یہ وار ہے پروپیگنڈے کی. جو جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا جھوٹ پروموٹ ہو گیا وہ جیت جائے گا یہ جنگ. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے جب عالمی جنگ شروع کی تو اس نے 2-4 بندے پروپیگنڈے کے لیے بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنا جھوٹ بولنا, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جھوٹ 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 جھوٹ. کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کی, شخصیتوں پہ الزام لگائے جاتے. جو ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ برے بن جاتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں وہ خیر خواہ بن جاتے ہیں. مخلص آدمی کے لیے ملک میں کام کرنا ہی مشکل بن چکا ہے.
وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں, گھر میں, ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ دو چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو پلے باندھ لیں, زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی. اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے, اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں, سنور جاتی ہیں اس سے. دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں, کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے, کوئی کسی پہ بلوا ڈال رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. اگر ہم دو چیزوں کا اہتمام کر لیں, اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی, بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں. ایک, جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے, اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی, یہ خوب سمجھ لو. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں. تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے, اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے, یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے, وہ متعلقین جن کا اپنا مفاد نہ ہو, جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے, کسی شخص کے, کسی ادارے کے, کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ, ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے, ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے. مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا, وہ تو ایجنٹ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے, لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو, شارٹ کلپس آ رہے ہیں نا آج کل, اتنے ان کے ویوز ہیں, اتنے ملینز اور اتنے کمنٹس. تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے, وہ ایک باقاعدہ فوج ہے, کسی بھی ملک کی ایک آرمی بن چکی ہے, جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے. آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بہری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو, جو بے لگام ہو, تو اس قوم کی تباہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یعنی آپ جو پالیسیاں آپ کی جو ملک کی عوام سوچے گی, بنائے گی, وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے, اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا, اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ملک ہمیشہ ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ فوجی ہوں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے. لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں. حکومت بھی ایک ادارہ ہے نا, ایک منظم, ایک مینجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے, تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو جو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا. جو جتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی. یہ نئے نئے لوگ بھی بہت سارے آ گئے نا, تو میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. تو میں زلیخا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے دیر آر 2 types آف جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بولو نا, 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں 2 نمبر ہے. یہ ایک طریقہ ہے, ایک بڑا خاندانی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا جو زلیخا نے بولا.
سوشل میڈیا پہ یہ دوسرا طریقہ چل رہا ہے, بڑا ہی خاندانی, اس سے جھوٹ 100% سچ لگنے لگتا ہے. وہ خاندانی طریقہ میں بتا رہا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈاکہ ڈالا, یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ کھلا تو آگے شوہر کھڑا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے سیدہ, آقا. زلیخا کے آقا کھڑے ہوئے تھے. اللہ میاں شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ یار تمہارے فضائل پر جب بات ہوتی ہے تو بھی تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی, تو تمہارے خلاف جب بات ہوگی تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, قرآن کہہ رہے دروازے پہ زلیخا نے اپنے آقا کو پایا. اللہ میاں زلیخا کے شوہر کو زلیخا کا سید, سردار, آقا کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آج جو خواتین کے حقوق میں بہت سے حقوق تو ملنے چاہیے خواتین کو جو نہیں مل رہے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ محل مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ دے دی ہیں خواتین. اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور شوہر اس کا آقا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے عورت, یا اس کی قدموں کی خاک ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے بھائی؟ میاں ہے, وہ سربراہ مان لو آپ اس کو. اب دیکھو زلیخا نے جو رپورٹ پیش کی نا, اب یہ جو زلیخا کا میاں تھا اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میری بیوی اور یہ نوجوان ایک بند کمرے میں, یہ کیا مسئلہ ہے, تو زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یوسف نے مجھ پہ دست درازی کی ہے, یہ مجھے غلط نیت سے معاذ اللہ دیکھ رہے تھے, یہ نہیں کہا. یہ اگر اس طرح زلیخا بولتی تو یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہوتی. یہ جھوٹ بولنے کا وہ طریقہ ہوتا جس سے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی, پہلے گونج رہی تھی نا آواز. زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اے میرے آقا, اے میرے سرتاج, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ جھوٹ کی کون سی قسم ہے؟ جھوٹ بولنے کا اسٹائل نمبر 2, کہ یہ تو بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ غلطی میں نے کی ہے یا اس نے کی ہے, یہ تو بحث ہی غلط ہے. آپ سزا بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں, اگر کبھی پکڑے گئے نا تو اس طرح سے بولا کرو جھوٹ. مرد کیسے پکڑا جاتا ہے؟ مرد کے پکڑے جانے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صاحب تھے نا, وہ نہیں, کسی بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ جان کیسے نکلتی ہے. امی نے بچے سے پوچھا بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. امی نے کہا پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کیا مطلب کہہ رہے تھے بھائی, جب آپ گھر میں آنے والی ہوتی ہے نا تو پڑوسن گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. جان کھڑکی سے نکل. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے ہوشیار رہا کریں. دیکھو پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے. تو جب بھی پکڑے جائیں نا, جھوٹ بولنے کا ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جھوٹ بولنے کا دوسرا طریقہ جو زلیخا نے استعمال کیا, زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پہ دست درازی کر رہا تھا, بند کمرے میں مجھے ورغلا رہا تھا, بلکہ زلیخا نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی عام عورت کس کو بری نیت سے دیکھے وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے, لیکن ایک نوجوان جس کو آپ نے گھر میں رکھا, ساری زندگی پالا پوسا, شاہانہ اور بادشاہوں والی زندگی دی, وہ آپ ہی کی بیوی, یہ نہیں کہ محل میں کسی اور عورت پہ ڈورے ڈال رہا ہے معاذ اللہ, آپ ہی کی بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. مجھے فوراً جواب چاہیے, آنسر, اس کی سزا بتائیں آپ. الا ان یسجن او عذاب علیم, جیل میں ڈالنا ہے اس کو یا دردناک ہے, یہ آپ فیصلہ کریں گے. یہ ہے جھوٹ کی وہ قسم کے اگلے کو تحقیق کے قابل ہی نہ چھوڑو کہ غلطی کس کی ہے, سزا کا مطالبہ کرنا شروع کر دو. بالکل مولویوں پہ جو سوشل میڈیا پہ الزامات لگ رہے ہیں نا, ان میں بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں, بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں کہ ان مولویوں نے ایسا کر دیا, بتاؤ ان مولویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بھائی تم پہلے فیصلہ تو کرو, یہ ان مولویوں نے کیا ہے, یہ تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے.
یہ تمہارے تعلیمی اداروں نے کیا یہ کام. تو میں اپنا بتا رہا تھا, میرے اوپر جو الزام لگایا ہے نا, انہوں نے کہا نمبر 1 یہ نئے لوگ آئے ہیں تو الزام کو ریپیٹ کر دوں. میرا مقصد اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اس شخص پہ رد کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا, چاہے وہ سیاسی لیڈروں پہ لگائیں, چاہے وہ کسی پہ بھی لگائیں, چاہے وہ مولویوں پہ لگائیں. الزامات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو یا متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق نہ کر لو, پروپیگنڈے کی دنیا ہے, 5th ورلڈ وار ہے یہ, اس میں تباہ ہو جاؤ گے انہیں پروپیگنڈے میں آپ. تو انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا, 15 میں حرام کیا, 15 میں حلال کر دیا. حالانکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا, نہ 15 میں حلال کا فتویٰ تو دیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہا, پھر 15 میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا. حالانکہ میرا 2018 میں چینل بنائے, 2015 میں. یہ دوسرا جھوٹ بھی. تیسرا جھوٹ, مفتی صاحب لوگ ڈراپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں, حالانکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں, بھائی اس طرح سے حلال ہے, یہ کرو گے تو حلال ہے, یہ کرو گے تو حرام ہے. چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. تو مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی, ہم 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بند ہو, کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے, مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے. لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب پہ الزامات لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کریں, کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا. نہ 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 نہ. آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں, اور میرا بیڑا غرق کر دیا, پہلے مجھے فتویٰ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا, آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے, وغیرہ وغیرہ نا. لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کریں ہم, بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان مولویوں کا ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا, اور یہ ہر جگہ ہی ہے. ڈاکٹروں کے خلاف بھی ہے یہ پروپیگنڈا, بعض بے گناہ سیاست دانوں کے خلاف بھی ہے. سیاست دانوں میں بھی برے ہوتے ہیں, لیکن سارے برے نہیں ہوتے بھائی, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان کے بارے میں, وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, تصویریں بھیجی, یہ دیکھو. میں نے تحقیق پتہ چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں, پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان ہے, آپ کو پتہ ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں اس نے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے کیوں؟ وہ فلاں نے رپورٹ پیش کی. میں نے کہا فلاں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی. خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے, اور یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی. میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے, میں اگر کڈنی کے اسپیشلسٹ سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نا, وہ فوراً کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو. میں اگر ہارٹ اسپیشلسٹ سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں, وہ فوراً کہے گا مفتی صاحب ایک جگر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا نمبر میرے پاس ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ نہیں پتا. وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا, اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی 2 نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو, وہ لیور کے بارے میں ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسے سب پتا ہوگا کہ پودینے کے پانی میں لیمو ڈال کے پیو, تمہارا جگر کا کینسر ختم. میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی. پودینہ کا پانی میں لیمو ڈال کے پیو تو جگر کا کینسر آپ پینا نہ شروع کر دیں کہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ان کو ہارٹ کا بھی پتا ہے. لہسن کو پیسٹ بنا کے صبح شام پیئیں, دل گارڈن ہو جائے گا آپ کا. کھائیں لہسن,
کسی ایکسپرٹ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں, ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت بعض دفعہ کولیسٹرول کی کمی سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے, پتہ چلا تو تھوڑا سا کولیسٹرول باقی رہ گیا تھا, لہسن نے وہ بھی باقی نہیں چھوڑا. ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلیں گے. اس کو ڈراپ شپنگ کا بھی پتا ہے, اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے, اس کو تکافل کا بھی پتا ہے, اس کو طلاق کے حکام بھی معلوم ہے, اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس کو بنو امیہ کا بھی پتا ہے, اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے, بنو عباس کے جتنے چاچے مامے خالے پھپھے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے, اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے, اس کو ٹیپو سلطان کا بھی پتا ہے, اس کو ہٹلر کا بھی پتا ہے. اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے, ان کو گردوں کا بھی پتا ہے, ان کو کلیجی کا وہ پھیپھڑوں کا بھی پتا ہے, لنگس کے بھی یہ اسپیشلسٹ ہیں, گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے, کمر کے درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کے کیپسول بھی یہ کھلائیں گے. اگر آپ کی اولاد ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں, وہ کھلائیں گے, بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے. جو اسپیشلسٹ ہے اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتا ہے, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں اسپیشلسٹ ہے. یہ پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا. لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا. نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو, نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ ناک کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے. ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو. ایک دم نہیں مان لے آیا کرو, آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا, ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی. کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا. فتویٰ اور چیز ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا. بولو الگ. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو 2 الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. 2 الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال 2 الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم, 2 پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھتا ہے. اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہیں یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی. پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہے فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں وہ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی میرا شوہر ایسا ہے, میرا, بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے وہ, تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے؟ بھائی رو رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, قرآن کہتے ہیں شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں,
جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں, ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, وہ انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی. نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور اپنا ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے, تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے ہو. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کون سا کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے؟ یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے, معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تیر, تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے, یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہے تو نے؟ تو بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ حوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زنا سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے؟ ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہنا ہے, ان کو پروموٹ نہ کیا کریں. لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے ان سے پازیٹیو کہا, واقعی یار یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے 100 بیانات میں 2 بیان حوروں کے فضائل پر ہوں گے, 98 بیان حوروں کے فضائل پر نہیں ہیں. 98 میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے, کہ کسی پہ طنز کیسے کیا جاتا ہے, کسی پہ اعتراض کیسے کیا جاتا ہے. ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا تھا, جو مولویوں کا شعبہ ہے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے, تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جاتا ہے تو جنس کا مقابلہ جنس سے کیا جاتا ہے. خوب سمجھ لو, جنس کا مقابلہ خلاف جنس سے کبھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, اور یہ میکینک آج تک اس نے کوئی دوا ایجاد نہیں کی ہے. وہ میکینک کہے گا میرا مقابلہ میکینکوں سے کروا میرے بھائی, تو ڈاکٹروں سے مجھے کیوں بڑھوا رہا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مقابلہ آپ کو نیوٹن آئنسٹائن سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگاتے اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی تصویر لگواتے اور سکھوں کے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ لگاتے, اور پادریوں کی تصویر لگاتے. پھر آپ کہتے ہیں یہ پادری یہ گائیڈ کر رہا ہے, یہ پنڈت یہ کہہ رہا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ جو آپ مقابلہ کر رہے ہو مذہبی لیڈروں کا, مذہبی, آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کو دیکھو, نہا دھو کے جمعے میں تیار ہو کے آتے ہیں, نہا دھو کے سفید کپڑے پگڑی, اور آپ ہندوؤں کے پنڈت کی تصویریں لگاؤ ساتھ میں, عیسائیوں کے پادریوں کی لگاؤ. خدا کی قسم جو گیٹ اپ علماء کا اور جو روحانیت اور چہرے پہ اطمینان ان کے نظر آئے گا, کسی کے مذہبی لیڈروں میں آپ کو وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ کروانا ہے تو اپنے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کرواؤ.